لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون۔ یہ سورہ یاسین کی 5ویں کے بعد 6ٹھی آیت کریمہ ہے۔ اس 6ٹھی آیت کا ترجمہ یہ ہے تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو، آپ سے مراد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو کہ نہیں ڈرایا گیا ان کے باپ داداؤں کو، بس وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس 6 نمبر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپی، اور وہ ذمہ داری یہ سونپی کہ عرب قوم، قریشی قوم جو غفلت میں پڑے ہوئے تھے، جہالت کے اندر پڑے ہوئے تھے، ان کے پاس علم عمل نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اسی وجہ سے ان کو امی کہتے تھے۔ امی کے معنی ہوتے ہیں ان پڑھ ہونا۔ یہ لوگ تمام کے تمام امی تھے، ان پڑھ لوگ تھے۔ وجہ اس کی یہ بنی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کے بعد صدیاں گزر گئی کہ کوئی اللہ کا پیغمبر وہاں اللہ کے دین کی بات لے کر کے نہیں پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے کا زمانہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد عرب میں کوئی اللہ کا نبی اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر کے نہیں پہنچا، جس کا اثر یہ ہوا کہ نبی کے نہ آنے کی وجہ سے عرب لوگ جہالت میں، نادانی میں، گمراہی کے اندر مبتلا ہو چکے تھے۔ نبیوں کے جو نائب ہوتے ہیں، نبی کے جو جانشین ہوتے ہیں، وہ آتے تھے، لیکن جو بات نبی کی دعوت میں ہوتی ہے وہ نبی کے نائب کے اندر وہ بات نہیں ہو سکتی۔ بھئی اس امت کے جو علماء ہیں یہ نبی کے نائب ہیں، اور یہ علماء دین کی دعوت، دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لیکن وہ بات جو نبی کی دعوت میں ہوتی ہے یہ نائب کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی۔ تو عرب کے اندر نبیوں کے نائبین، نبیوں کے جانشین تو آتے رہے، لیکن کوئی نبی نہیں آیا، جس کی وجہ سے پوری عرب قوم جہالت کی دنیا میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایسی جہالت کہ اس جہالت کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حرام کھانا، مرے ہوئے جانوروں کو کھانا، شراب پینا، معصوم آج کی پیدا ہوئی بچی کو زندہ قبر میں دفن کر دینا، کعبہ کے ارد گرد میں 365 کے قریب مورتیاں انہوں نے بٹھا رکھی تھی، اس کی وہ بندگی کرتے تھے۔ غرض یہ کہ جہالت کے کام عربوں کے اندر
پورے طور پر گھسے ہوئے تھے. آپس میں مارا ماری اور قتل کا حال یہ تھا کہ باپ مرتا تو مرتے مرتے بیٹے کو وصیت کرتا ہے کہ بیٹا میرے بعد اس قتل کا تجھے بدلہ لینا ہے. ایسی غفلت اور جہالت میں ڈوبی ہوئی قوم کو ایک اللہ کی دعوت دینا اور ان کو ایمان کی طرف لانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے سونپی. آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں 7ویں آیت میں، لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. تحقیق کے یہ بات ثابت ہو چکی ہے ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالی نے 2 طرح کی راہیں بنائی. ایک راہ ہے جنت کی اور ایک راہ ہے دوزخ کی. 2 طرح کی راہیں اللہ نے بنائی. جنت کی راہ میں انسان کے لیے مزہ ہی مزہ ہے، سکون ہی سکون ہے، راحت ہی راحت ہے. جبکہ جہنم کی راہ میں انسان کے لیے تکلیف ہی تکلیف ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے. یہ 2 طرح کی راہیں اللہ نے بنائی، ایک جنت کی راہ، ایک جہنم کی راہ. پھر یہ راہ انسانوں کو اور جناتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے دنیا میں نبیوں کو بھیجا، کتابیں اللہ نے اتاری. قرآن، تورات، زبور، انجیل، یہ ساری کتابیں اللہ نے اسی لیے اتاری اور نبیوں کو بھی اسی لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو سمجھائیں کہ جنت والے راستے کے اوپر کیسے پہنچو گے اور جہنم والے راستے سے کیسے بچنا ہے. پھر اللہ نے انسانوں کو اختیار بھی عطا فرمایا. انسان کوئی مجبور نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ مجبور ہیں. بھائی مجبور ہوتے تو پھر آدمی جو ہے اذان ہوتے ہی آٹومیٹک مسجد کے دروازے پر آ جانا چاہیے اور مجبور ہوتا تو رمضان شروع ہوتی ہر مسلمان مجبوراً روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے. لیکن کوئی مجبور نہیں ہے. اذان ہوئی، مسجد میں آنا چاہو آؤ، نہ آنا چاہو گھر پہ بیٹھے رہو. کوئی مجبوری تھوڑی ہے. اللہ نے اختیار دیا ہے کہ بھائی دیکھو نماز فرض ہے، پڑھو گے تو ثواب ملے گا، آخرت میں جنت ملے گی، نہیں پڑھو گے تو آخرت میں دوزخ ملے گی. باقی دنیا میں کوئی مجبور نہیں ہے. تو اللہ نے جنت کا راستہ، جہنم کا راستہ سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھی بھیجا، قرآن کو بھی اتارا اور ہمارے ہاتھ میں اللہ نے اختیار دیا. اب یہ انسان نبی کی بات سنتا نہیں، نبی کی بات کی طرف دھیان نہیں دیتا، اللہ کی کتاب قرآن کی طرف دھیان نہیں دیتا. اللہ نے جو اختیار دیا ہے اس اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے. اب جو آدمی نہ نبی کی بات پر دھیان دے، نہ قرآن کی بات پر دھیان دے، نہ اللہ کے اختیار کو صحیح استعمال کرے تو وہ انسان بالآخر
گمراہی کے اندر جا کر کے پڑے گا۔ یہ تو کیا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اپنے گھر کے اندر ایک روم میں چلا گیا، دروازہ بند کیا، کھڑکیاں بند کر دی، اوپر جو وینٹیلیشن ہے وہ بھی بند کر دیا، اور پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے سورج کی روشنی نظر نہیں آ رہی ہے، تو دنیا کیا کہے گی کہ اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور تمہارا خود کا ہے کہ جو ایک دروازہ تھا روشنی کے آنے کا وہ بھی تم نے بند کر دیا، روشنی کے آنے کا دوسرا راستہ تھا کھڑکی، وہ بھی تم نے بند کر دی، اوپر وینٹیلیشن تھا وہ بھی تم نے بند کر دیا۔ اب یہ کہتے ہو کہ مجھے سورج کی روشنی نظر نہیں آتی، تو اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ دروازے اور کھڑکیاں بند کرنے والے کا قصور ہے۔ بالکل اسی طریقے سے نبی کی بات سننے سے دروازہ کان کا بند کر دیا ہے، قرآن پڑھنے اور سمجھنے سے آنکھیں بند کر دی۔ اللہ نے جو اختیار دیا ہے وہ اختیار کو صحیح استعمال نہیں کرتا، ہدایت کے تمام دروازے اس نے بند کر دیے، تو پھر وہ جائے گا وہ جہنم کی وادی کے اندر، جائے گا وہ گمراہی کے اندر۔ تو ایسے لوگ، ان کے لیے اللہ کے یہاں طے شدہ ہے کہ لوگ اللہ کی جہنم میں جائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے اور خدا کی دوزخ میں جائیں گے۔ ایسے بھی ہر زمانے کے اندر ایسا ہوا ہے کہ دنیا میں اکثریت یعنی بہومتی یہ ایمان نہ لانے والوں کی ہے، جو ایمان نہیں لائے ان کی ہر زمانے میں اکثریت اور بہومتی ہے، ہر زمانے میں ایمان والے کم رہے اور جو ایمان نہیں لاتے وہ زیادہ رہے۔ ہاں ایک دور آئے گا قیامت سے پہلے جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر کر کے دنیا میں تشریف لائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایک زمانہ زمین کے اوپر لائیں گے کہ پوری زمین کے اوپر اسلام ہی اسلام ہوگا، اور اس وقت پر دنیا میں بہومتی بلکہ تقریباً تمام لوگ ایمان اور اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ اگر اس زمانے کے حالات کو دیکھنا ہو تو ابھی ہم نے ایک کتاب لکھی ہے ظہور مہدی کے نام سے، اردو میں تو چھپ چکی ہے، انشاءاللہ قریب میں گجراتی میں بھی چھپے گی، آپ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ سارے حالات معلوم ہوں گے کہ حضرت مہدی کیسے ظاہر ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کیسے تشریف لائیں گے اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا کیسے ہوگا، ساری حدیث اس کتاب میں جمع کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس 7ویں نمبر والی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایسے لوگوں کے لیے یہ بات اللہ کے یہاں طے شدہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور خدا کی دوزخ کے اندر جائیں گے۔ بعض لوگ، اللہ ایسی حالت سے ہماری حفاظت فرمائے، شیطان کے پنجے میں ایسے آ جاتے ہیں کہ ان کا آخرت کی طرف بالکل دھیان نہیں ہوتا، آخرت کو وہ ایسے بھول جاتے ہیں گویا کہ آخرت نام کی کوئی چیز آنے والی نہیں ہے۔ جو لوگ آخرت کو بالکل بھول جاتے ہیں اور جن کا خیال یہ ہوتا ہے کہ آخرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ایسے لوگ ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ ایمان سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ ان کے دل کے اوپر ایسا پردہ لگ جاتا ہے، ایسا تالا لگ جاتا ہے کہ گناہ ان کو نیکی نظر آتے ہیں اور نیکیاں ان کو بری معلوم ہوتی ہیں، بالکل ان کی طبیعت ہی بدل جاتی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ جس آدمی کو زہر چڑھتا ہے، سانپ کاٹ لیوے اور زہر چڑھے،
تو اس آدمی کا مزاج بدل جاتا ہے. اس کو آپ نیم کے پتے کھلاؤ تو اس کو کڑوے نہیں لگتے، اس کو میٹھے لگتے ہیں. اب جو لوگ زہر اتارنے کا عمل کرتے ہیں، بہت سے اللہ والوں کے عملیات ہیں کہ جس میں زہر اترتا ہے، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں نیم کے پتے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی بتاؤ کیا حال ہے. اب وہ کہتا ہے کہ حضرت یہ پتے کڑوے نہیں لگتے، میٹھے لگتے ہیں. کہتا ہے کہ ابھی تیرے اوپر زہر چڑھا ہوا ہے. پھر وہ عمل پڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ یوں کہتا ہے کہ اب پتے کڑوے لگتے ہیں تو سمجھنے کا کہ اس کے اوپر سے زہر اتر چکا ہے. جب انسان کے بدن کے اندر سانپ کا زہر چڑھ جائے تو دنیا کی کڑوی چیز میٹھی لگنے لگتی ہے. بالکل اسی طریقے سے دل اور دماغ کے اوپر جب گناہوں کا زہر چڑھتا ہے اور گناہ کا زہر جب دل دماغ کے اوپر چھا جاتا ہے تو گناہ کا کڑواپن میٹھا لگنے لگتا ہے. پھر انسان کو گناہ میٹھے لگتے ہیں، برائیاں میٹھی لگتی ہیں اور نیکیاں اس کو اچھی نہیں لگتی. اسی لیے اپنے حال کے اوپر خود فیصلہ کر لو کہ ہمیں کتنے گناہ میٹھے لگتے ہیں اور کتنی برائیاں ہم کو اچھی معلوم ہوتی ہے. اس سے خود ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے دل دماغ کے اوپر گناہ کا زہر کتنا چڑھا ہوا ہے اور اس زہر کو اتارنے کی کتنی ضرورت ہے. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی گردنوں کے اندر توق ڈال دیے. توق کہتے ہیں بڑے بھاری بھاری وزندار ہار کو. عورتیں جو ہار پہنتی ہیں وہ تو ہلکے ہوتے ہیں، لیکن بڑے بھاری اور وزندار جو ہار ہوتے ہیں اس کو توق کہتے ہیں. ہم نے ان کی گردنوں کے اندر توق ڈال دیے. پس وہ توق تھوڑیوں تک ہے، اس کو تھوڑی کہتے ہیں عربی کے اندر، تھوڑیوں تک ہے. فہم مکمہون، اور ان کے چہرے اونچے کے اونچے رہتے ہیں. بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے اور وہ ان کی تھوڑیوں تک ہے اور وہ اونچے کے اونچے منہ رکھتے ہیں. فہم مکمہون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کو ایک مثال دی اللہ نے کہ سزا دینی ہوتی ہے تو ایک بھاری وزندار ہار اس کے گلے کے اندر ڈال دو. اب بھاری وزندار ہار جب گلے میں ڈالا جاتا ہے تو انسان کی گردن دکھنے لگتی ہے، کندھے بھی دکھنے لگتے ہیں اور انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کب یہ ہار کو گلے میں سے کوئی نکال لے رہے. تو یہ وزندار ہار کی وجہ سے جیسے انسان پریشان ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے گلوں کے اندر بڑے بڑے ہار ڈال دیے، وزندار ہار. اور وہ ہار کیسے ہیں؟ یہاں تھوڑی تک ہے. اب تھوڑی تک بہت سی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یہاں گردن میں درد ہوتا ہے تو یہاں لوگ پلاسٹک کا پٹا پہنتے ہیں. اب وہ پٹا پہنتے تو گردن یوں رہتی ہے، نیچی نہیں کر سکتے، بلکہ گردن یوں اونچی کی اونچی رہتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے گلوں کے اندر ایسا پٹا ڈال دیا کہ اب یہ ان کا چہرہ یوں اونچا کا اونچا ہی رہتا ہے. وہ اپنی گردن کو نیچی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو بھی نہیں دیکھ سکتے. بھائی ہم ہماری باڈی کو کب دیکھ سکیں گے؟ جبکہ یوں کر کے نیچی نظر کرو تو ہماری نظر ہماری باڈی کے اوپر جائے گی، اور اگر یوں گردن اونچی رہے تو ہماری نظر ہماری باڈی کے اوپر جاتی نہیں ہے. اسی لیے جس انسان کے دماغ میں تکبر ہوتا ہے اس کی نظر نیچی نہیں ہوتی، اور نیچی نظر نہیں ہوتی تو اپنی ذات کی حالت کے اوپر نظر جاتی نہیں ہے. وہ ہمیشہ دوسروں کو ہی دیکھتا رہتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کس کے کیا حالات ہیں.
نظر نیچی ہوئے تو اپنے حالات دیکھے نا کہ میں کتنے پانی کے اندر ہوں. تو کہا کہ اس کے گلے میں ایسا ہار ہے کہ اس کی گردن اونچی کی اونچی ہی رہتی ہے، اور جب وہ اونچی گردن رہتی ہے تو وہ اپنی ذات کو بھی دیکھ نہیں سکتا. اور جو آدمی اپنی ذات کو بھی دیکھ نہیں سکتا، راستے میں چلتے چلتے کوئی کھڈا آ جاوے، کوئی گڑھا آ جاوے، وہ بھی اس کو نظر نہیں آتا اور وہ اس کے اندر گر پڑتا ہے، اور گر کر کے وہ آدمی ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے. تو یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے محروم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی، لہذا وہ ایمان سے بالکل دور کر دیے گئے ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور ہم نے ان کے آگے دیوار کر دی، اور ہم نے ان کے پیچھے دیوار کر دی، اور ہم نے ان کو اوپر سے ڈھانک لیا، پس وہ کچھ دیکھ نہیں پاتے، ان کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ اس 9ویں آیت کے اندر ایک عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کافروں کا حال یہ ہے کہ آگے بھی ان کے دیوار بنی ہوئی ہے، پیچھے بھی دیوار ہے، اور اوپر سے اللہ نے ان کو ڈھانک لیا. اب جس آدمی کے آگے دیوار، پیچھے دیوار، اوپر سے بھی ان کو ڈھانک لیا گیا تو ایسے آدمی کو کوئی چیز نظر نہیں آتی، ایسے آدمی کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، بالکل یہ آدمی جو ہے بیکار ہو جاتا ہے. سامنے دیکھو دیوار، پیچھے دیکھو دیوار، ادھر دیوار، اوپر دیکھو تو اوپر سے بھی پردہ، کچھ نظر نہیں آتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کافروں کا حال بھی ایسا ہے کہ ان کی زندگی کس میں گزری؟ ضد میں، ہٹ درمی میں. یہ ضد اور ہٹ درمی اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان اس کی وجہ سے حق بات سے محروم ہو جاتا ہے. بہت سے لوگوں کے مزاج میں ضد ہوتی ہے، ضدی مزاج. تو جو انسان بھی ضدی ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ وہ آدمی بہت ساری اچھی باتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب طبیعت میں ضد ہے تو وہ کسی کی سنتا نہیں، کوئی اچھی بات کہے تو بھی نہیں سنتا، اور کوئی نیکی کی بات بتاوے تو بھی نہیں سنتا. تو یہ ضد بہت خطرناک چیز، یاد رکھ لو، ضد شیطان کی عادت ہے، ضد مومن کی نشانی نہیں ہے. اس لیے مومن کو کبھی ضدی نہیں ہونا چاہیے، ہٹ درمی کی عادت نہ ہونی چاہیے. یہ جو کافروں کو ایمان سے دور کیا گیا، فرماتے ہیں کہ یہ ان کے ضد اور ہٹ درمی کی نحوست کے اندر یہ لوگ ایمان نہیں لا سکے اور ایمان سے یہ لوگ محروم کر دیے گئے. اس آیت کے سلسلے میں ایک قصہ لکھا ہوا ہے شان نزول میں کہ ابو جہل جو مکہ کا بڑا بدماش آدمی تھا، اس نے قسم کھائی کہ جہاں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے میں پتھر مار کر کے ان کا سر کچل دوں گا، ان کا سر پھوڑ دوں گا پتھر مار کر کے. اس پر ابو جہل نے قسم کھا لی. اللہ کی شان دیکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، ابو جہل کی نظر پڑی، اچھا یہ رہے محمد نماز پڑھ رہے. وہاں قریب میں ایک بڑا پتھر بھی گرا ہوا تھا. اس نے سوچا کہ اس پتھر کو میں اٹھاؤں اور اٹھا کر کے محمد کے سر کے اوپر ماروں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے چورے چورے کر ڈالوں تاکہ یہ مر جاوے اور جو ہے ان کا قصہ ختم ہو جاوے. لیکن میرے بزرگوں، فارسی میں کہاوت مشہور ہے کہ دشمن اگر کویس نگہباں کوی ترس، اگر دشمن مضبوط ہے تو حفاظت کرنے والا اللہ اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے. اللہ کی حفاظت اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے. تو جیسے ہی وہ کھڑا ہوا، اپنے ہاتھ میں وہ بڑا پتھر اٹھایا
اور اٹھا کر کے وہ حضور کو مارنے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کے اندر قدرتی طور پر ایسا کر دیا کہ وہ ہاتھ یہی گردن کے پاس اونچے کا اونچا ہی رہ گیا، ہاتھ نیچے نہیں آ سکا۔ قدرتی لکھوا جیسی کیفیت ہو گئی، اور ایسی لکھوا جیسی کیفیت ہو گئی کہ ہاتھ نیچے آ ہی نہیں سکا، یوں اٹھا کا اٹھا رہ گیا، اور پھر وہ پتھر اس کے ہاتھ کے اوپر گرا اور گر کر کے نیچے گر گیا۔ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر نہیں مار سکا، اور وہاں سے بھاگ کر کے جہاں اس کے کافر مشرک سب ساتھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں دوڑ کے گیا، اور جا کر کے اس نے اپنے دوستوں کو بات سنائی، اور کہنے لگا سناتے سناتے کہ میں تو پتھر مار نہیں سکا، میرے ہاتھ سے یہ پتھر گر گیا، بلکہ بات کرتے کرتے ابو جہل بھی گر گیا۔ وہاں اس کا ایک دوست تھا قبیلے مخزوم کا، مخزومی آدمی، وہ ذرا اچھلنے کودنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ ہوا نہیں، میں ابھی جاتا ہوں اور میں اسی پتھر کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو پھوڑ دیتا ہوں، تو نہیں مار سکا نے، میں جاتا ہوں اور میں ابھی ان کے سر کو کچل لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ مخزومی آدمی اٹھا اور اٹھ کر کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے آیا۔ تو اللہ پاک کی شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی روشنی چھین لی، نابینا ہو گیا، کوئی چیز اس کو سمجھ میں نہیں آتی، کوئی چیز اس کو نظر نہیں آتی کہ کہاں کیا رکھا ہوا ہے۔ حضور کھڑے کھڑے قرآن پڑھ رہے، وہ آواز تو سنائی دے رہی ہے، لیکن حضور کہاں کھڑے ہیں وہ اس کو نظر نہیں آتا ہے۔ بلکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ آواز کے ذریعے سے اندازہ لگاتے ہیں، تو اس نے بھی آواز سے اندازہ لگایا کہ محمد ادھر ہوں گے، تو وہ چل کر کے آگے کی طرف گیا۔ تو قدرتی شان یہ ہوئی اللہ تعالیٰ کی کہ وہ آواز پیچھے سے آنے لگی، پہلے اس کو ادھر سنائی دیتی تھی، وہ آگے بڑھا تو آٹومیٹک آواز پیچھے ہو گئی، اب وہ پیچھے کھسک کر کے آیا تو آواز بدل گئی۔ عجیب اللہ کی شان، گویا کہ حضور کہاں کھڑے ہیں وہ دیکھ نہیں سکا، بلکہ اس درمیان یہ قصہ ہوا، علامہ بغوی لکھتے ہیں کہ ایک نر اونٹ بڑا بھاری جو اپنا منہ کھولے ہوئی اس قسم کی شکل میں تھا، وہ اس مخزومی کی طرف لپکا اور قریب تھا کہ وہ اس کو پھاڑ کر کے کھا جاوے، لہذا وہ مخزومی اپنی جان کو بچانے کے لیے وہاں سے بھاگا اور دور وہاں سے بھاگ کر کے اپنے ساتھیوں کے پاس آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور اس مخزومی سے بھی اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ دونوں ظالموں سے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما لی۔ بہرحال یہ اپنے اطراف کو بھی نہیں دیکھ سکے اور کسی اور چیز کو بھی وہ دیکھ نہیں سکے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ برابر ہے ان کے لیے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی آخری حالت سے تمام مسلمانوں کو بچا کے رکھے، یعنی اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں ان کے دل ایسے کالے پڑ چکے ہیں، ایسے پتھر جیسے ان کے دل ہو گئے ہیں کہ آپ ان کو جہنم سے ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، قبر کے عذاب سے ڈرائیں یا کہ نہ ڈرائیں، یہ ماننے والی قوم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو دل کا کالا پن ہے کہ دل ایسا ہو جائے کہ اللہ کا عذاب، جہنم کی آگ، قبر کا عذاب سنے، اس کے باوجود بھی دل کے اوپر کوئی اثر نہ ہوئے، یہ دل کا کالا پن ہے۔ اللہ اس کالے پن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل ہم قبر کا تذکرہ کتنا سنتے ہیں، عذاب کا تذکرہ کتنا سنتے ہیں،
بلکہ لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی اثر ہوتا نہیں ہے، کوئی اثر ہوتا نہیں ہے، بلکہ جب یہ سیلاب اور قدرتی عذاب آتا ہے تو بعض لوگ تو مارے شوق کے اس کو دیکھنے جاتے ہیں، جیسے کہ کوئی تفریح کی چیز ہو، جیسے کہ کوئی شوق کی چیز ہو، ایسے اس کو مارے شوق کے دیکھنے جاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ چلو اللہ کے عذاب کے حالات ہے، ہم اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے معافی مانگے، استغفار کرے، توبہ کرے کہ اے اللہ ہمارے جن گناہوں کی نحوست سے یہ عذاب آیا ہے، اے اللہ تو اس عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسی دعا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو یہ جو حالات ہے کہ عذاب سن کر کے، قبر کو دیکھ کر کے اور جہنم کی بات سن کر کے آدمی کے دل کے اندر ڈر نہ پیدا ہوئے تو سمجھ لو کہ انسان کا دل کالا پڑ چکا ہے، اور اس کالے دل کو کسی اللہ والے کے پاس بیعت ہو کر کے اس کالے پن کو صاف کروانے کی ضرورت ہے، اور دل کی صفائی کی سخت ضرورت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ ڈراؤ کہ نہ ڈراؤ ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن دیکھو جو لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی دعوت نہیں چھوڑنے کی، ان کو سمجھانا چھوڑنے کا نہیں، سمجھانے کا سلسلہ برابر باقی رکھنے کا۔ ہم میں سے بہت سارے بھائی مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم ان کے پاس 25 مرتبہ گئے لیکن کبھی وہ 3 دن کے لیے بھی تیار ہوتا نہیں ہے، کبھی وہ نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار ہوتا نہیں ہے، کبھی وہ جو ہے دین کی بات سننے کے لیے بھی تیار ہوتا نہیں ہے، لہذا آدمی مایوس ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ آدمی ہماری بات سنے یا نہ سنے، مانے یا نہ مانے، عمل کرے یا نہ کرے، لیکن ہمیں سچی بات سناتے رہنے کا، سناتے جاؤ۔ فائدہ کیا ہوگا کہ ہم کو دین کی بات پہنچانے کا ثواب مل جائے گا، ہمارا تو کام ہو جائے گا، وہ چاہے مانے کہ نہ مانے، لیکن ہم کو دین کی بات پہنچانے پر جو ثواب ہے وہ ثواب ہم کو تو مل جائے گا۔ اس لیے ہمیں دین کی بات پہنچاتے رہنے کی۔ پھر ایک دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتھر ہوتا ہے نا، پتھر، ٹائلز کے اوپر پانی کا قطرہ پڑتا رہتا ہے۔ ہم لوگ وضو خانہ بناتے ہیں، حوض بناتے ہیں تو وہاں ٹائلز لگاتے ہیں، ماربل لگاتے ہیں۔ اب اس کے اوپر پانی کے قطرے گرتے رہتے ہیں، 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، پھر جا کے کیا ہوتا ہے کہ وہ پتھر کے اندر بھی سوراخ پڑ جاتا ہے، پتھر بھی ٹوٹنے لگتا ہے، حالانکہ ایک دم نہیں ٹوٹا، دھیرے دھیرے قطرے گرتے رہے، سال کے بعد وہ پتھر کے اندر سوراخ پڑ گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ پتھر دل انسان ہو، اس کو بھی تھوڑی دین کی بات سناتے رہو، انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ اس کے دل کے اندر بات اتر جائے گی اور اس کے دل میں اللہ کی بات داخل ہو جائے گی۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کرنے کے لیے گھسے تو وہاں بازو میں کوئی آدمی تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا۔ دیکھو اللہ ہدایت کیسے دیتے ہیں۔ اب وہ تہجد کی نماز میں قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نزدیک نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈرنے لگے؟ کیا ایمان والوں کے لیے وقت نزدیک نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈرنے لگے؟ یہ آیت وہ لوٹوروں کے سردار، گنڈوں کے سردار فضیل ابن عیاض کے کان میں پڑی، بس وہ آواز کان میں پڑی اور اسی وقت کے اوپر کہا کہ ہاں وہ وقت آ گیا، ہاں وہ وقت آ گیا، ہاں وہ وقت آ گیا۔ لوٹنا چھوڑ کر کے توبہ کر کے باہر نکلے، اللہ کے سامنے معافی مانگی، ایسی توبہ کی کہ اپنے زمانے کے اولیاء اللہ کے امام اور سردار بن گئے، امام الاولیاء بن گئے۔ تو
تو پتہ نہیں اللہ ہدایت کب دے دے گے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے سامنے والا ہماری بات مانے کہ نہ مانے، اس کو پیار اور محبت سے سمجھاتے رہنا چاہیے، کبھی نہ کبھی اللہ اس کے دل کے اندر ہماری بات کو اتار دیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ آپ ڈرائیے ایسے آدمی کو جو سمجھانے کے پیچھے چلتا ہو، جو قرآن کو مانتا ہو اور رحمان سے یعنی اللہ سے ڈرتا ہو بغیر دیکھے ہوئے۔ آپ اس کو خوشخبری سنا دیجئے مغفرت کی اور عزت والے بدلے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ زیادہ ایسے لوگوں کو ایمان کی دعوت دیجئے، ایسے لوگوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیے، کیسے لوگوں کو کہ جو قرآن کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، جو قرآن کی باتوں کو سمجھتے ہیں، جن کو آپ سمجھاؤ تو سمجھانے سے بات کو سمجھتے ہیں، یعنی جن کی طبیعتوں میں ضد نہیں ہے، ہٹ دھرمی نہیں ہے، بات ان کی سمجھ کے اندر آتی ہے، جو قرآن پر چلتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ ڈرائیے۔ اور جنہوں نے اللہ کو رحمان کو آج تک دیکھا نہیں لیکن اللہ کی مہربانیوں کو سامنے رکھ کر کے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن ہم اللہ سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے ہیں؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ ایک تو اللہ کی مہربانیوں کی وجہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تو نے ایمان دیا، تو نے کھلایا پلایا، تو نے انسان بنایا، تو نے ہم کو یہ نعمتیں دی، یہ نعمتیں دی۔ اور دوسرا اللہ کے عذاب کی وجہ سے ہم ڈرتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کو دیکھتے نہیں لیکن اللہ سے ڈرتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ ایمان آخرت سے ڈرائیے۔ اب جن لوگوں نے یہ دو کام کر لیے، پہلا کام کیا کہ قرآن پر عمل کرنا، دوسرا کام کیا کہ اللہ سے بغیر دیکھے ہوئے ڈرنا، جن ایمان والوں نے یہ دو کام کیے ان کو اللہ دو انعام دیں گے۔ دو کام کرنے اللہ کی طرف سے دو انعام ملیں گے۔ پہلا انعام یہ کہ اللہ ایسوں کی مغفرت فرما دیں گے، ان کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے۔ یہی تو چاہیے نا کہ اللہ مغفرت کر دے، اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ اللہ مغفرت کر دے۔ اور دوسری کیا نعمت دیں گے اللہ؟ دوسرا انعام وَأَجْرٍ کریم، عزت والا بدلہ اللہ جنت کی شکل میں دیں گے۔ اور وہ جنت بڑی عزت کی جگہ ہے اور وہ بڑا عزت کا بدلہ ہے کہ جہاں ایمان والے عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے اور کافر لوگ گھسیٹ کر کے ذلتی کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ، بدنامی کے ساتھ جہنم میں اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! ایک جگہ پر پورا مجمع ہے، اس میں سے آدھوں کی عزت ہو رہی ہے اور آدھوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ تو جن کی عزت ہوئے وہ کتنے خوش ہوئے اور جن کی ذلتی ہوئے ان کا بیچاروں کا کیا حال ہوئے۔ میدان قیامت میں تمام انسانوں کا مجمع ایک جگہ پر ہوگا، اس میں سے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ چن چن کر کے بڑی عزت کے ساتھ جنت کے اندر داخل کریں گے۔ کیسی عزت ہوگی کہ جنت کے دروازے پر فرشتے کھڑے ہوں گے اور فرشتے سلام مارتے ہوں گے۔ جب جنتی جائیں گے نا جنت کے دروازے پر تو فرشتے ان کو سلام ماریں گے کہ اچھا بہت اچھی جگہ آئے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، بہت اچھے گھر میں آئے، بہت اچھی جگہ کے اوپر آئے، آئیے تشریف لائیے تشریف لائیے۔ فرشتے سلام کریں گے، عزت اور اکرام سے ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ اور ادھر کافروں کا معاملہ کیا ہوگا؟ بڑی ذلتی سے، بڑی رسوائی سے، بڑی بدنامی سے، چہرے کالے کالے پڑے ہوئے اللہ ان کو اونھے منہ جہنم میں ڈالتے ہوں گے۔ اللہ اس بری حالت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو جنہوں نے یہ دو کام کیے، ایک
قرآن پر عمل کرنا اور دوسرا اللہ سے ڈرنا، حالانکہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ دو انعام دیں گے، اللہ ان کی مغفرت بھی کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر بڑا عزت کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں۔ دیکھیے یہاں آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ڈرانے کا حکم دیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی کو جب ڈرایا جاتا ہے تو انسان سچائی کو تلاش کرتا ہے، ڈرانے کے بعد سچائی کو تلاش کرتا ہے، یہ قاعدہ ہے دنیا کا۔ باقی جب تک آدمی کو ڈر نہ ہونا وہاں تک آدمی ہمیشہ دو نمبری کرتا ہے۔ جس دن انکم ٹیکس والوں کا ڈر لگا اسی دن وہ صحیح کام کرے گا، جس دن سرکاری پکڑ کا ڈر لگا اسی دن وہ قانون کے مطابق چلے گا۔ باقی جب تک ڈر ہوتا نہیں ہے وہاں تک آدمی صحیح کام کرتا نہیں ہے۔ یہ انسان کی طبیعت ہے۔ استاد کی لکڑی جب تک بچوں کو نظر نہ آئے وہاں تک بچے صحیح اور سیدھا پڑھتے نہیں ہیں۔ جب استاد کا ڈر ہو، استاد کی آنکھیں نظر آئے، استاد کی جلال بھری ہوئی غصے کی آواز نظر آئے، سن لے تو اب وہ جلدی جلدی سیدھا سیدھا جو ہے پڑھنے لگتا ہے۔ یہی حال تمام انسانوں کا بھی ہے کہ جب تک اللہ کا ڈر، اللہ کی جہنم، اللہ کی طرف سے قبر کا عذاب، یہ ڈر انسان جب تک نہ سنے وہاں تک انسان سچی بات پر آتا نہیں ہے۔ تو اللہ جو اپنے نبی کو فرما رہے کہ ڈرائیے، لوگوں کو ڈرائیے، عذاب سے ڈراؤ، جہنم سے ڈراؤ، قبر سے ڈراؤ، اللہ کی پکڑ سے ڈراؤ۔ یہ ڈرانا کیوں ہے؟ تاکہ یہ انسان سیدھے راستے کے اوپر آ جائے، اس لیے کہ ڈرے گا تو سیدھے راستے پر آئے گا اور سیدھے راستے پر آ کر کے اللہ تک پہنچ جائے گا۔ اسی لیے اللہ اپنے نبی کو فرما رہے کہ ڈراؤ تاکہ ڈر کر کے یہ سدھر جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہماری ضد اور ہٹ دھرمی سے حفاظت فرمائے اور حق بات کو قبول کرنے کا اللہ تعالی ہم سب کو جذبہ عطا فرمائے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیج دیا اور ہم ان کے نشانات کو بھی لکھ رہے ہیں اور ہر چیز ہم نے گن کر کے رکھی ہے کھلی ہوئی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ کے اندر۔ ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیج دیا اور ان کے نشانات کو، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے لوح محفوظ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مرنے کے بعد قیامت کے دن کیسے زندہ ہوں گے، یہی ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن مردوں کو زندہ کریں گے اور دنیا میں اس وقت یہ انسان جتنے بھی کام کر رہے ہیں سارے کام ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو کام تم کرتے ہو اللہ کے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ یہ جو دو فرشتے ہیں نا، ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ تم جو بات بھی بولتے ہو یہ ہمارے دو فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، ایک بات بھی تمہاری یہ فرشتے چھوڑتے نہیں ہیں، سب لکھ لیتے ہیں۔ 24 گھنٹے یہ ڈیوٹی پر رہتے ہیں۔ دنیا میں تو جو ہے نا ویکیشن بھی آتا ہے، فرشتوں کے یہاں ویکیشن نہیں آتا۔ دنیا میں ورکر لوگ، کامدار یونین، ان کا مطالبہ پورا نہ ہوئے تو ہڑتال بھی کر دیتے ہیں، لیکن یہ فرشتے کبھی ہڑتال بھی کرتے نہیں ہیں۔ جب سے یہ انسان جو ہے آیا اس دن سے لے کر روح نکلی وہاں تک یہ اپنی ڈیوٹی پوری ادا کرتے ہیں اور ایک ایک بات کو یہ لکھ رہے ہیں۔ وَآثَارَهُمْ، اور ان کے نشان کو بھی لکھتے ہیں۔ یہ ذرا سمجھو نشان کیا چیز ہے۔ نشان کہتے ہیں انسان جو کام کرتا ہے
اس کام کے جو نتائج نکلتے ہیں، اس کام کا جو ریزلٹ سامنے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں آثار۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں کہ بھائی ایک آدمی نے ایک بلڈنگ بنائی۔ اب وہ بلڈنگ بنائی اس کے لیے تاکہ شہر کے بچے اس میں آ کر کے قرآن پڑھیں، اس نیت سے اس نے بلڈنگ بنائی۔ اب آج اس نے بلڈنگ بنائی، لیکن آج کے آج تھوڑا اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ فائدہ تو اس کو دکھے گا 10 برس کے بعد کہ ماشاءاللہ بستی کے گھر گھر کے اندر بچے قرآن پڑھنے والے ہو گئے، اور ان بچوں میں سے بہت سارے بچے حافظ قرآن ہونے کے لیے گئے، حافظ بن گئے، عالم دین بن گئے۔ تو جو نتیجہ ہوتا ہے، جو ریزلٹ ہوتا ہے، وہ تو کچھ سالوں کے گزرنے کے بعد نظر آتا ہے۔ تو جو کسی کام کا نتیجہ سامنے آتا ہے اس کو آثار کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کوئی کام کرتے ہو اور اس کام کے جو اثرات سامنے آتے ہیں وہ بھی ہم نے لکھ لیے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جو آدمی کوئی اچھا طریقہ دنیا میں جاری کرتا ہے، کوئی اچھا طریقہ دنیا میں چالو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چالو کرنے والے کو بھی ثواب دیتے ہیں، اور جتنے لوگ اس پر چلیں گے اس کا ثواب بھی اس چالو کرنے والے کو ملے گا۔ لہذا کوئی بھی نیک کام دنیا کے اندر چالو کرو تو تم کو بھی ثواب ملے گا، جو عمل کریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے چالو کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والے کی نیکی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ یہ کوشش کرو ہمارے ذریعے سے کوئی نیک کام اللہ چالو کروا دے گے۔ اب آپ دیکھیے ساری دنیا میں دعوت و تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے، الحمدللہ۔ اب ساری محنت کا ثواب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر میں سوئے سوئے لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے؟ ہزاروں انسان، لاکھوں انسان اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، زندگیاں بن رہی ہیں، ہدایت پر آ رہے ہیں، اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبر میں بیٹھے بیٹھے سب کا ثواب لے رہے ہیں۔ ساری دنیا میں مدرسے کھل رہے، بچے حافظ ہو رہے، عالم ہو رہے، مسائل سکھائے جا رہے، زندگیوں میں علم آ رہا ہے، عمل آ رہا ہے، تقویٰ آ رہا ہے، اور سارا ثواب حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلا مدرسہ دیوبند کا قائم کیا، وہ قبر میں سوتے سوتے ثواب لے رہے۔ تو بھائی ایسی کوئی فیکٹری دنیا میں قائم کر دو، ایسی کوئی بزنس دنیا میں کوئی چالو کر دو کہ ہمارے ذریعے کوئی نیکی دنیا میں چالو ہو جائے، یہ ہے کمانے کی چیز۔ پھر مر کے قبرستان بھی جو چلے گئے نا تو ابھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہم جو نیکی کا راستہ چھوڑ کے گئے اس پر قیامت تک جتنے لوگ عمل کریں گے سب کا ثواب قبر میں سوتے سوتے ملتا رہے گا، سوتے سوتے پاتے رہیں گے۔ اور اسی حدیث میں آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا سیئتا فعلیہ وزرہا ووزر من عمل بہا، کہ جس نے کوئی گناہ کا راستہ چالو کیا تو اس کو بھی وبال عذاب، جو اس گناہ پر چلے گا اس کو بھی وبال، اور جتنے لوگ اس گناہ کے راستے پر چلیں گے سب کے گناہوں میں سے اس چالو کرنے والے کو بھی گناہ ملتا رہے گا۔ اب جس نے فلم انڈسٹریز چالو کی وہ کتنا بد نصیب کہ جتنے لوگ فلم دیکھیں گے گمراہ ہوں گے، بدنام ہوں گے، سب کا گناہ اس کو مل رہا ہے، سب کا گناہ، اور سب کے گناہ کا اثر اس کو پہنچ رہا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک دنیا میں جتنے قتل ہوں گے تمام قتل کے گناہ میں سے گناہ لوٹ کر کے جاتا ہے آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل کے اعمال نامے میں۔ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا قابل، جب اس کا واقعہ تفسیر میں آئے گا انشاءاللہ اس موقع پر پورا واقعہ سنائیں گے۔ تو ایک بیٹے کا نام تھا قابل، اس نے سب سے پہلے زمین پر قتل کا گناہ کیا تھا،
اب قیامت تک جتنے لوگ قتل کریں گے تو قاتل کو گناہ ملے گا، اور اس گناہ میں سے تھوڑا تھوڑا گناہ قابل کے اعمال نامے میں بھی پہنچتا ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں قتل کا گناہ چالو کیا تھا۔ اس لیے ہمیشہ بھائی یہ کوشش کرو ہمارے ذریعے کوئی گناہ کا کام دنیا میں چالو نہیں ہوئے، ہمارے ذریعے نیکی کا کام چالو ہوئے۔ اسی لیے اپنے دوست احباب کو بھی نیک باتیں سکھاؤ، گناہ کی باتیں مت سکھاؤ۔ آپ تو اس کو گناہ سکھائے، اب وہ دوسرے کو سکھاوے، دوسرا تیسرے کو سکھاوے، تو یہ تو بغیر مونڈی کا نقصان کا دھندا چالو ہو گیا، کوئی مونڈی نہیں اور دھندا کیسا، گناہ کا چالو ہو گیا۔ سینکڑوں آدمی گمراہ ہوں گے اور سب کی گمراہی کا وبال اس کو اٹھانے کا۔ اسی لیے کبھی اپنی ذات سے کوئی برائی چالو نہ ہوئے اس کی ہمیشہ کوشش کرو، اور اپنی ذات سے نیکی چالو ہوئے اس کی کوشش کرنے والے بنو۔ اور آثار کا ایک مطلب ہے قدم کے نشانات۔ قدم کے نشان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مسجد کی طرف چل کر کے آتا ہے تو اس کے قدم قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا فرماتے ہیں۔ مدینہ پاک میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو سلیمہ، ان کے مکان مسجد سے دور تھے اور مسجد نبوی کے بازو میں کچھ پلاٹ خالی تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ پلاٹ ہم لے لے اور ہمارے گھر یہاں قریب میں لے آوے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ان کا ارادہ ایسا ہے کہ ان کے گھر دور ہے، وہاں سے ہٹ کر کے یہ لوگ مسجد کے پاس میں آ جاوے۔ تو حضور نے اس قبیلے والوں سے پوچھا کہ کیا تمہارا ایسا ارادہ ہے، تم مسجد کے پاس آنا چاہتے ہو؟ تو کہاں حضور، ہمارے گھر بہت دور ہے، ہم مسجد کے پاس میں آنا چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر جہاں ہے نا وہیں پر رہنے دو، اس لیے کہ تم نماز پڑھنے کے لیے جب آتے ہو تو اللہ تمہیں قدم قدم کے اوپر نیکی عطا فرماتے ہیں۔ جتنے دور سے چل کر کے آؤ گے اتنی زیادہ نیکیاں تمہارے اعمال نامے میں لکھی جائے گی، اس لیے یہاں قریب میں آنے کی ضرورت نہیں، وہیں سے آؤ، ٹائم ٹو ٹائم چل چل کر کے آؤ، اللہ زیادہ سے زیادہ نیکی عطا فرمائے۔ اللہ سے امید تو ہم یہی کرتے ہیں کہ دور سے اگر کوئی آدمی ہیرو ہونڈا پر بھی آئے گا تو اللہ اس کو بھی نیکی عطا فرمائیں گے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس پر بھی اللہ سے ہم ثواب کی اچھی امید رکھتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں کہ یہ میرے اس زمانے کے بندے ہیں، وہ اتنے کمزور ہے کہ کہاں چلے، چلو بہرحال یہ سواری پر بائک